اور شاعر کہندا ہے مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتیے، مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتیے، رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لعنتیے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے ودا تہمت لاوے لعنتیے، میاں کیسر دشمن چارہ دا پرا دوزخ جاوے لعنتیے۔ میں جو ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیصل آباد کا ایک مولوی ہے طیب شاہ، وہ پہلے تو سید العقیدہ تھا، اب وہ کچھ عرصہ سے ایسی بدبختی اس پہ چھائی ہے اور رافضیوں سے اس طرح وہ ادھار لے کے کھا بیٹھا ہے اور نمک حلالی میں لگا ہوا ہے کہ بار بار حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتا ہے، صحابی رسول پر تان کرتا ہے، کہ جس کے بارے میں ہمارے امام اہل سنت اشہ احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، یہ شعر لکھا ہے، اور اب یہ صرف شعر نہیں بلکہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ۔ اب بار بار وہ حضرت معاویہ پر بغیر کسی وجہ کے، صرف بدبختی کی وجہ سے اور رافضیوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے، چونکہ بندہ دو وجہ سے بدبخت ہوتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، ایک تو حرص دنیا کی وجہ سے، دوسرا بری صحبت کی وجہ سے، الرجل علی دین خلیلہ، رسول اللہ نے خود فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دل پہ ہوتا ہے، تو غلط سوسائٹی کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ بندہ دنیا کا لالچ کر جائے، تو حضور نے فرمایا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کا لالچ۔ یہ دو چیزیں بندے کے دین کو برباد کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز ضرور اس کو پیش آئی ہے جس کی وجہ سے بدبخت ہو چکا ہے۔ اب تو اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان پر بھی اس نے تان کیا ہے، ایمان کا انکار کر دیا، کہتا ہے یہ صرف صلح کا پردہ ہے، وہ پردہ نہ ہو تو پیچھے تم معاذ اللہ اپنے ممدوح کو مومن بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر میرے حسن مجتبی ان کے لفظ صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی شر کا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحاب کو بھی چنا، میری آل کو بھی چنا، فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب میرے صحابہ پہ تان کیا جائے، سب کیا جائے، اس وقت علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں، جو علماء اپنے علم کو ظاہر نہیں کریں گے ان پہ اللہ کی فرشتوں کی لوگوں کی لعنت ہوگی۔ تو لہٰذا اب یہ طیب شاہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا انکار کر چکا ہے۔ اب میں علماء اہل سنت، مفتیان کرام، تنظیمات اہل سنت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اپنا رول ادا کریں، مفتیان کرام اس طیب شاہ کے بارے میں فتویٰ جاری کریں کہ اس نے حضرت معاویہ کے ایمان کا انکار کیا ہے، کہ صرف صلح کی درمیان میں تھوڑی وجہ ہے، وہ پردہ ہے، ورنہ تم تو اس کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اور میں تنظیمات سے عرض کرتا ہوں کہ اب یہ قانونی چارہ جوئی کریں اس کے خلاف، کہ اس نے صحابی رسول کو صرف ظالم نہیں کہا، یہ ظالم بھی اس نے کہا ہے، صرف ظالم نہیں کہا بلکہ اس نے ایمان کا بھی انکار کیا ہے، تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، جو بھی قانون ہے اس کو اختیار کیا جائے اس طیب شاہ کے خلاف۔ دوسرا مفتیان کرام بھی اپنا رول ادا کریں، اس نے جو صحابی رسول کے ایمان پہ حملہ کیا اس پہ کیا حکم شرعی جاری ہوتا ہے وہ بھی جاری کریں۔ تو کہتا نا کہ حضرت معاویہ کا تم ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اگر تم واقعی گیلانی ہو، تم کہتے ہو نا کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، تجھے تکلیف پیسوں کی ہے، تجھے تکلیف رافضیوں کی سنگت کی ہے، ورنہ تجھ سے بڑے بڑے گیلانی سید گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب بھی گیلانی ہیں، اور بھی گیلانی سادات موجود ہیں، غوث پاک کون ہے؟ حسنی سید ہیں، داتا صاحب کون ہے؟ حسنی سید ہیں، پیر میلی شاہ صاحب کون ہے؟ حسنی سید ہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خلاف تو معاویہ ثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی و بعد خلل حسن ابن علی، حضرت غوث پاک تو ان کی خلافت بیان کریں، واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم و اظہار فضائلہم و محاسنہم۔ غوث پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے جو تنازعات ہیں ان کے بارے میں زبان کو بند رکھو، ان کے فضائل کا اظہار کرو، محاسن کا اظہار کرو، اور حضرت معاویہ کی خلافت صحیح طور پر ثابت ہے۔ اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یزید اخزاہ اللہ دون ابی، آپ فرماتے ہیں اللہ یزید کو ذلیل کرے اور یزید کو ہلاک کرے لیکن اس کے باپ امیر معاویہ کو نہیں۔ پھر آپ نے واقعہ بیان کیا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو نذرانہ پیش ہوتا تھا امام حسین کی بارگاہ میں، وہ نذرانہ آیا، حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا اور بہت بڑا نذرانہ بھیجا، ساتھ معذرت بھی کی، امام حسین نذرانہ وصول کر رہے ہیں، اور پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کے کاتبوں میں شریک کر رہے ہیں، اور تو بدبخت کہتا ہے کہ میں حسنی سید ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، تجھے کوئی اور تکلیف ہے اس کا علاج کر، حضرت معاویہ کے ساتھ جو تجھے تکلیف ہے نا اس کا علاج تیرا اور ہے، وہ علاج کر، ورنہ تجھ سے بڑے بڑے غوث پاک جیسے، داتا صاحب جیسے، پیر میری شاہ صاحب تو حضرت معاویہ کی شان عظمت بیان فرماتے رہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اس نے جو حضرت معاویہ کی ذات پہ حملہ کیا ہے نا، صحابیت پہ حملہ کیا ہے، اس نے گویا صحابیت کا انکار کر دیا ہے، تو پتہ چلا یہ کٹر رافضی ہو چکا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک آپ کی صحابیت بالکل ثابت ہے، اور اہل سنت کی کتب تو ایک طرف رہ گئی، رافضیوں کی کتابوں سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی صحابیت بھی ثابت ہوتی ہے، آپ کا کاتب وحی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا اہل بیت کا محب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے رافضیوں کی کتابوں سے۔ تو لہٰذا یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر تو واقعی ہم کہتے ہیں واقعی تو گیلانی سید ہے، تیرے اندر جرت ہے، تو آ حسنی اور حسینی سیدوں کے سامنے بیٹھ، جو صحیح العقیدہ ہے، آ ذوالفقار شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ، آ میرے ساتھ آ کے بیٹھ، چونکہ میں امام حسین کی اولاد ہوں، کاظمی سید ہوں، اور میرے باپ حسین نے تو تقریباً 19-20 سال حضرت معاویہ کی حکومت میں گزارے۔ اگر جرت ہے تو اہل سنت کی کتابوں سے ایک روایت لے کے آؤ جن کے اندر امام حسین نے آخری دم تک یہ کہا ہو کس نے شرط توڑی ہے، کہتا ہے تو صلح کے پردے لیے پھرتے ہو، باقی شرطوں کو چھوڑو، ایک شرط کو دیکھو، اگر جرت ہے طیب شاہ تو ہمارے سامنے ثابت کر کے یہ شرط تھی، باقی جو شرطوں کی بات کر رہے ہو کہ باقی شرطوں کو چھوڑو، وہ بھی لے کے آ جاؤ، جو ساری شرطیں لے کے آ جاؤ، ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرو، اگر جرت ہے تو ایک شرط ایسی ثابت کر حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی، ہم تمہاری بیعت کریں گے، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ قبول کر لیں گے، لیکن مر سکتے ہو نہ سامنے آ سکتے ہو، نہ اپنے اس طرح کے بکواسات اور جہالت کو ثابت کر سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے اس بندے نے پوری امت کو گمراہ کہا ہے، اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک ہم حضرت معاویہ کو صرف صلح حسن کی وجہ سے مومن نہیں مانتے، بلکہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے مانتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا حسن، رسول اللہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور پھر مولا علی شیر خدا نے جنگ بند کر دی، جبکہ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، پھر آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوا، مولا علی خود فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، تو مولا علی خود انہیں مومن بھی کہہ رہے ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو بدبخت کہتا ہے جناب صلح نہ ہو، تو جناب ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا، مولا علی تو ایمان ثابت کر رہے ہیں، مولا علی تو بھائی کہہ رہے ہیں، قرآن ایمان ثابت کر رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَى، اس سے ایمان ثابت ہو رہا ہے، متعدد آیات ہیں، حضرت معاویہ کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور وہ بخاری شریف کی جو روایت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کا پہلا جو لشکر بحری جنگ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ حضرت معاویہ تو صرف اس لشکر کے اندر شامل نہیں بلکہ اس لشکر کو تیار کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ایسے گورنر معاویہ ہیں جنہوں نے بحری جنگ کی ہے اسلام کے لیے، یہ شان حضرت معاویہ کی، لہٰذا ہم صرف صلح امام حسن کی وجہ سے امیر معاویہ کو مومن نہیں مانتے بلکہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، رسول اللہ نے اپنا کاتب بنایا ہے، حضرت ابن عباس ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کاتب وحی ہونا بیان کرتے ہیں، ان کا فقیہ ہونا بیان کرتے ہیں، ان کا صحابی ہونا بیان کرتے ہیں، تمہارے جیسے نہ تسلیم کریں تو ان کی شان میں کیا فرق ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی روشنی میں شان و عظمت میں اس کے جلوے میں کیا فرق ہے؟ حضرت معاویہ تو آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، ان کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنایا اور بحال رکھا، حضرت عثمان غنی نے بحال رکھا، اور پھر امام حسن نے صلح کی، اور صرف صلح نہیں کی، حکومت دی، نذرانے وصول کیے، ان کی حکومت میں خوش رہے، ان پر امام حسین خوش رہے، اگر کوئی تیرے پاس ہے تو لا ہمارے سامنے، اتنی جرت ہے تو، لہذا اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے طیب شاہ کا۔ اب بالکل علماء اہل سنت، مفتیان کرام، تنظیمات اہل سنت اس کا نوٹس لیں، چاہے وہ فیصل آباد کے ہیں کہیں کی ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جو کر سکتا ہے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اب صحابی رسول کے ایمان پہ حملہ کر دیا ہے، اور ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں معاویہ تو ستر لاصحاب النبی علیہ السلام، معاویہ تو اصحاب رسول کے لیے پردہ ہے۔ اب جب یہ حضرت معاویہ پر اس کے ایمان کا پردہ پھٹ چکا ہے طیب شاہ کا، اب یہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق کو بھی معاویہ
معاف نہیں کرے گا، حضرت عمر کو بھی معاف نہیں کرے گا، آگے تک جرات کرے گا یہ۔ میں پھر طیب شاہ گیلانی کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو مناظرہ کرو، مبالغہ کرنا چاہتے ہو مبالغہ کرو، لیکن تمہاری بدبختی، تمہاری یہ بدتمیزی حد سے بڑھ چکی ہے۔ کہتا ہے ہم بدتمیز نہیں ہیں، اور بدتمیزی کیا ہوگی؟ تم صحابی رسول کو معاذ اللہ ان کے ایمان کا انکار کر رہے ہو، انہیں مومن ہی نہیں مان رہے، اور ان کو ظالم کہہ رہے ہو کہ ظلم ہوا ہمارے باپ حسن کے ساتھ، انہیں ظالم بھی کہہ رہے ہو، انہیں بے ایمان بھی کہہ رہے ہو، بدبخت انسان۔ اور بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ تمہاری بدتمیزیاں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ تو لہٰذا اگر تیرے اندر کوئی بات ہے، تیرے ساتھ کوئی ایسا ہے، تو آؤ ہمارے سامنے، گیلانی سید بھی ہوگا، کاظمی سید بھی ہوگا، حسنی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا، تیرے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم بھی جس شاہ کو اپنے ساتھ لانا چاہتے ہو لاؤ، دن مقرر کرو، ہمیں دن بتاؤ، جگہ بتاؤ، وقت بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہر وقت ہر جگہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ یہ معاملہ ہے صحابی رسول کا۔ سنی سادات موجود ہوں، حسنی حسینی سادات موجود ہوں، اور ہمارے ہوتے ہوئے صحابی رسول پر زبان چلائی جائے، توہین کی جائے، ان کے ایمان پہ حملہ کیا جائے، تو یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم ہر وقت ہر جگہ ایسے بدبختوں کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جڑا دشمن امیر معاویہ دا، او دے لئی نہ کوئی ریلیف ہے، او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، دس تینوں کی تکلیف ہے، تے کرے تان امین صحاب تے جو، او دے وچ نہ خون شریف ہے، جنہوں تو دلیل بنائی پھرنے، طیب شاہ، ظہور فیضی اور مرزا جیلمی جنمی، جنہوں تو دلیل بنائی پھرنے، او تے سب دا سبھی ضعیف۔ کہتا جی شرطیں، باقی شرطیں چھوڑو، بس ایک شرط لے لو، یزید کو نہیں بنایا جائے گا، تو یہ توڑ دی گئی، شرط توڑ دی گئی، صلح ختم کر دی گئی۔ جرت ہے تو ثابت کرو کون سی شرط توڑی؟ جنوں تو دلیل بنائی پھرنے، ایک شرط لے کے آؤ، حضرت معاویہ نے توڑی ہو، جرت ہے تو ہمارے سامنے آؤ بات کر لو۔ جنوں تو دلیل بنائی پھرنے، او تے سب دا سبھی ضعیف ہے۔ اور شاعر کہندا ہے مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی ہے، مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لعنتی ہے، رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لعنتی ہے۔ جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے ودا تہمت لاوے لعنتی ہے، میاں کیسر دشمن چارہ دا پرا دوزخ جاوے لعنتی ہے۔